بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم موضوع ہے جس سلسلے میں اہل علم کو بھی اس میں غلط فہمی رہتی ہے، اور بعض دیندار طبقہ جو دینی کام میں ہماتن مصروف رہتا ہے وہ بھی اس موضوع کو ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ علماء بھی بعض مرتبہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کام کا طریقہ یہی ہے۔ موضوع یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں مستقل حکم ہیں یا ایک حکم دوسرے کو شامل ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندھیرا بھگانے کے لیے لاٹھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چراغ روشن کر دو، اندھیرا خود بخود بھاگ جائے گا۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ اندھیرا بھاگنے کے لیے چراغ جلا دو، لیکن اندھیرے میں جو سانپ بچھو آئے ہیں وہ چراغ جلانے سے نہیں بھاگیں گے، اس کے لیے لاٹھی چلانا ہی پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس میں مستقل امر بالمعروف کو بھی ایک ذمہ داری بنا کر پیش کیا، اور وتنہون عن المنکر کو بھی ایک مستقل ذمہ داری بنا کر پیش کیا ہے۔ اصول اور گرامر کے لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر واو عاطفہ ہے، اور واو عطف مغایرت کو چاہتا ہے کہ واو عطف سے پہلے جو حکم ہے وہ غیر ہے واو عطف کے بعد کے حکم کے۔ اس مغایرت کے بعد بھی آدمی یہ سمجھنا کہ نہیں دونوں ایک ہی ہے کافی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسلاف کی جو تحریرات ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عنقریب بہت بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، تو ایسے موقع پر جب کہ آدمی برائی کو روکنے پر قادر نہیں پائے گا تو بس اتنا ہی کافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بندہ اس فعل بد کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اتنے ایسے حالات خراب ہو جائیں کہ اب وہ حالات کے بارے میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا، سدھار نہیں سکتا، تو دل میں تو بھی کم از کم اتنا سوچ لینا کہ بھائی یہ برا ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بھی نہیں عن المنکر کا حصہ ہے۔ برے کو برا سمجھنا بھی امر بالمعروف کا حصہ نہیں ہے، نہیں عن المنکر کا حصہ ہے کہ تم روک نہیں سکتے ہو تو اس برائی کو برا تو سمجھو کم از کم۔ آگے حضرت مزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی لوگوں کے سامنے گناہ کی بات کرتا ہے جس سے نہ لوگوں کے ظاہر پر کچھ فرق پڑتا ہے، نہ دل سے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ تو یہ بھی نہیں عن المنکر کا حصہ ہے، یعنی آدمی گناہ کی بات کر رہا ہے، بری بات کر رہا ہے، اس بری بات سے لوگوں کے ظاہر پر بھی فرق نہیں پڑتا، یعنی لوگ کچھ بھی ایکشن نہیں لے رہے ہیں، کچھ بھی روک ٹوک نہیں کر رہے ہیں، ہاتھ سے نہ زبان سے، یہ ہے ظاہر پر اثر پڑنا، اور دل سے لوگ اسے برا سمجھنا، کم از کم دل سے تو بھی سمجھو کہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی نہ سمجھیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ یہ حوالہ ہے من اخبار السلف الصالح صفحہ نمبر 165۔ تیسرا واقعہ حضرت عمرو بن شداد لیثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخدا میں نے ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جوانوں جیسی مرغے کی ٹانگیں مارنے کی طرح جلدی نماز پڑھی، تو حضرت میری طرف لبکے اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، میں نے تو ابھی نماز پڑھی ہے۔ فرمایا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے یہاں سے جا نہیں سکو گے، جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے یہاں سے جا نہیں سکو۔ چنانچہ میں کھڑا ہوا، دوبارہ نہایت اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ کر کے نماز کو پورا کیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بخدا جب تک ہمارے اندر طاقت ہے، یہ ہے جملہ اصل محل استشہاد، بخدا جب تک ہمارے اندر طاقت ہے تم لوگ ہمارے سامنے خدا کی نافرمانی نہیں کر سکو گے۔ ارے سمجھے، جب تک ہمارے اندر طاقت ہے بخدا تم ہمارے سامنے خدا کی نافرمانی نہیں کر سکو گے۔ تو ظاہر سی بات ہے نافرمانی یہ منکرات میں سے ہے نا، تو منکر کو کرتا ہوا ہم دیکھیں پھر خاموش رہ نہیں ہو سکتا۔ منکر کیا تھا یہاں پر؟ مرغے کی ٹانگیں مارنے کی طرح نماز پڑھنا، یہ غلط ہے، یہ منکر ہے۔ اس منکر پر انہوں نے نکیر کی اور صحیح طریقے پہ لانے کی کوشش کی، اور اس پر یہ فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے تم نافرمانی نہیں کر سکتے۔ کوئی غلط ہو رہا ہمارے سامنے ہم خاموش ہو جائیں، ایسا نہیں رہے گا۔ حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ ہے الامر بالمعروف ابن ابی الدنیا صفحہ نمبر 53 اور من اخبار السلف الصالح صفحہ نمبر 165۔ چوتھا واقعہ حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ
برباد ہو گیا وہ شخص جس نے بھلائی کی تلقین کی اور برائی کی روک تھام نہ کی ہو۔ جملہ سن رہے؟ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے بھلائی کی تلقین کی، ہو گیا امر بالمعروف، بھلائی کی تلقین کی، اور برائی کی روک تھام نہیں کی، نہیں عن المنکر کی طرف توجہ نہیں دیا، وہ برباد اور ہلاک ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بلکہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے دل سے اچھائی کو اچھا اور برائی کو برائی نہ سمجھا۔ آخری درجہ وہ بھی ہے ہلاکت کا کہ اگر اچھائی کو اچھا نہ سمجھے اور برائی کو برا نہ سمجھے تو وہ بھی ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ زبانی قدرت نہ ہونے کی صورت میں کم از کم برائی کو دل سے تو برا سمجھنا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ چھوڑو صاحب ہم کو کیا کرنا ہے، چھوڑو وہ سب نہیں، ہم اپنا کام کرنا ہے۔ تو برائی کو برائی سمجھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 6 صفحہ حدیث نمبر 7182۔ پانچواں واقعہ حضرت زید بن وہب جوہنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ فلاں فلاں آدمی کو کیوں نہیں ٹوکتے جس کی داڑھی سے شراب ٹپکتی ہے؟ تو شراب ٹپکتی ہے کا مطلب وہ منکر میں مبتلا ہے، شرابی ہے، آپ اسے کیوں نہیں روکتے؟ یہاں درجہ بتایا گیا کہ آدمی منکر پر نکیر کرنے کے بھی کچھ درجے ہوتے ہیں، ہر جگہ آدمی نکیر نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہر جگہ بھلائی کا حکم نہیں دے سکتا آدمی۔ امر بالمعروف کے بھی درجے ہوتے ہیں، جہاں دیکھو وہاں ہاتھ پکڑ لیے، ٹھڈی پکڑ لیے، داڑھی پکڑ لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جہاں دیکھو وہاں پر لٹ لے کے پیچھے پڑ گئے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں نہیں روکتے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جاسوسی کرنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ جو شخص ہمارے سامنے گناہ کرے گا ہم اس پر نکیر کریں گے۔ تم آگے بول رہے نا وہ شراب پی رہا بول کے، میں تو نہیں دیکھا ہوں، دیکھوں گا میرے سامنے جب ایسی برائی ہوگی تو ٹوکوں گا، اور جب میرے سامنے نہیں ہوا ہے تم بول دیا میں جا کے ٹوک دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کو فرما رہے ہیں کہ ہمارے سامنے گناہ کرے گا ہم اس پر نکیر کریں گے۔ تو آیا اس میں منکر پر نکیر؟ شعب الایمان البیہقی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 7199۔ چھٹا واقعہ ہے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ کیا میں اپنے حاکم کو صحیح بات کی طرف دعوت نہ دوں؟ حکمران ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، موجودہ دور کے حکمران ہی سمجھو، ظالم ہیں، جلاد ہیں، حرام خور ہیں، جیسے بھی ہیں، تو کیا میں ان کو جا کے صحیح بات کی دعوت نہ دوں؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ تمہیں قتل کر دے گا، اب یہ صحیح بات کی دعوت دینا امر بالمعروف ہے نا، اگر تم صحیح بات کی دعوت دو گے تو تمہیں ڈر ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دے گا، تو ایسا مت کرو، مت دو یہاں پر دعوت۔ اگر پھر بھی تم نے کر لیا اور جا کر دعوت دی، یہ تمہارا اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے۔ مطلب ایسی صورت میں امر بالمعروف اگرچہ کہ واجب نہیں تھا تمہیں دعوت دینا، لیکن اگر کر گزرے تو یہ عزیمت پر عمل ہوگا، اور بہرحال اپنے امام کی غیبت مت کرو، اس کے پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، طاقت ہے تو دعوت دو، اور واجب ہونے کی صورت میں دعوت دو، واجب نہیں ہونے کی صورت میں اپنی جان کی بھی حفاظت کا خیال رکھو۔ اب یہاں پر جو وہ لوگ جو بولتے ہیں کہ بھئی حکومت ایسا کر رہی ہے، فلاں تنظیمیں ایسا کر رہی ہیں، فلاں نوجوان ایسا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں، کوئی تبصرہ نہیں کر رہے ہیں، مسلم پرسن اللہ کیا کر رہا ہے۔ بولنے کے بھی درجے ہوتے ہیں، کس کو بولنا صحیح ہے، کس کو بولنا نہیں صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہی اسلاف میں ایسا ہو چکا، خود حیدرآباد میں ہی کہ بعض مرتبہ بڑے بڑے علماء بعض سیاسی مسلمان لیڈروں کے بارے میں تنبیہ کر دی تو ان پر پتھراؤ ہو گیا، ان کے چندے بند کر دیے، ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے، اکیلے میں ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے گنڈوں کو بھیج دیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی امر بالمعروف کرنے کے درجے جان کر کرنا چاہیے نا، نہیں عن المنکر کے درجے جان کر نہیں عن المنکر کرنا چاہیے نا، دونوں موجود ہیں، یعنی دونوں اپنے ذمے میں مستقل ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان کے درجے بھی ہیں۔ اس لیے تو بولتے ہیں نا بھائی علماء کے پاس جانے کے بعد تشکیل نہیں کرنا، صرف کارگزاری سنانا، دعوت دینے کی بھی درجے ہیں نا، یہ تشکیل ہی، یہ کارگزاری سنانا ہی ایک درجے کی تشکیل ہے ان کے حق میں۔ اب مستقل ہاتھ پکڑ کے، منہ پکڑ کے، کان پکڑ کے، کچھ اور پکڑ کے آدمی یہ نہیں بولنا کہ بھئی آپ نکلو فلاں کرو فلاں کرو۔ ہر آدمی کو بلانے کا ایک درجہ رہتا ہے، ہر آدمی سے بات کرنے کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضرت سعید بن جہمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ حضرت کی بینائی جا چکی تھی۔ میں نے حضرت کو سلام کہا، حضرت نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں سعید بن جمحان ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ والد کے بارے میں پوچھا حضرت، یہ صحابی رسول ہیں۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتایا کہ انہیں ازارقہ یعنی خوارج کے ایک بڑے فرقے کا نام جو نافع بن ازرق کے پیروکار تھے،
انہوں نے شہید کر دیا، یعنی میرے والد کو اس فرقے والے نے، ازارقہ فرقے والے نے شہید کر دیا۔ یہ سن کر حضرت نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ازارقہ اس فرقے کا نام ہے، ازارقہ پر خدا کی لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ جہنم کے کتے ہیں، ازارقہ فرقے کے بارے میں۔ تو میں نے پوچھا اس سے صرف ازارقہ فرقے کے لوگ مراد ہیں یا تمام خوارج مراد ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ خوارج کے سارے فرقے مراد ہیں۔ تو یہاں پر اس فرقے کی مذمت بیان کی جا رہی ہے جو عقائد کے لحاظ سے جمہور اہل سنت سے نکل چکا تھا۔ تو جو جمہور اہل سنت سے ہٹ جاتے ہوں، تفسیر میں ہو، حدیث میں ہو، من مانی، ظاہر سی بات ہے اگر کسی آدمی کو، ہمیں جمعہ میں 1 گھنٹہ بیان کرنا رہتا تو منگل سے تیاری شروع کرنا پڑتا ہے، نوٹس تیار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے کچھ بول پاتے ہیں۔ اب اگر کسی آدمی کو روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیان کرنا ہو اور مطالعے کا وقت ہی نہ ہو تو کہاں سے بولے گا؟ کہاں سے بیان کریں گے؟ کہاں سے تفسیر کریں گے؟ کیسی تشریح کریں گے؟ تو جمہور کی رائے سے ہٹ جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے تنبیہ کی جائے گی۔ پھر میں نے پوچھا کہ بعض اوقات بادشاہ بھی عوام کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں، بعض اوقات بادشاہ بھی عوام کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں، عوام کے ساتھ مطلب عوام پر بادشاہ بھی ظالم بن جاتا ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں بھی درجہ بتایا گیا کہ بادشاہ ظالم بن جائے تو اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا کیا مطلب ہے، کیا مقام ہے؟ یہ سن کر حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور خوب زور سے دبایا، پھر فرمایا کہ اے ابن جہمان، تم پر افسوس ہے، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ سواد اعظم یعنی اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش ہیں، تم بھی خاموش رہو۔ اکثر لوگ خلاف میں، تم بھی خلاف میں ہو جاؤ، تنہا مت کھڑے ہو بادشاہ کے خلاف، اکیلے مت کھڑے ہو، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اگر بادشاہ تمہاری بات مانتا ہے تو جو کچھ تم جانتے ہو اس بارے میں ان کے گھر جا کر انہیں باخبر کرو، اگر وہ قبول کر لے تو بہت اچھا، ورنہ تم اسے اس کی حالت پہ چھوڑ دو، کیونکہ میں اس کے حوال سے اس سے زیادہ واقف نہیں ہوں۔ یعنی مطلب اگر تم کو وہ جانتا ہے کہ مطلب تمہارا بھی کوئی مقام ہے، تمہاری بھی کوئی حیثیت ہے، عمومی مخالفت کرنے کے بجائے جا کے بادشاہ کو سمجھا دو، مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو خاموش ہو جاؤ۔ لیکن جو حکمرانی اور سیاست کے درجے میں ہے اس کو تنبیہ کرنا اور اس کے خلاف اکیلا عام آدمی کھڑے ہو جانا کوئی حکمت کی بات نہیں ہوتی، جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، فوج اس کے ساتھ رہتی ہے، گنڈے اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے حجاج کو خطبہ دیتے ہوئے سنا تو وہ دوران خطبہ کچھ ایسی گفتگو کرنے لگا جو از روئے شرع مجھے ناپسند معلوم ہوئی۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حجاج صحابی نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ اور خطبہ بیان دیتے ہوئے جمعہ کا خلاف شریعت باتیں کر رہا ہے بادشاہ، تو میں انہیں ٹوکنا چاہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آ گیا کہ مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ استدلال دیکھو کس درجے کا ہے، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ کیا مطلب؟ وقت کا حکمران حجاج بن یوسف، حکمران خطبے میں کھڑے ہو کر خلاف شرع باتیں کر رہا ہے، ایسے موقع پر آپ صحابی رسول ہوتے ہوئے بھی کھڑے ہو کر اگر اس حکمران کے خلاف کچھ بولیں گے یا اس کی بات پر ٹوکیں گے تو ذلت آپ کو ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فوراً اشارہ کرے گا اپنے کارندوں کو اور غنڈوں کو، بٹھاؤ اس کو، خاموش، نکالو اس کو باہر، آپ اکیلے ہیں، فوج اس کے ساتھ ہے، تو پورے مجمع کے سامنے آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھو؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی شان نہیں کہ خود کو ذلیل کرے۔ تو اس سے استدلال ہوا کہ ہر موقع ٹوکنے کا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا اے رسول خدا، کوئی خود کو ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی سے صحابی رسول پوچھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسی مصیبت سے اپنے آپ کو دوچار کر لے جسے جھیلنے کی اسے طاقت نہ ہو، ایسی مصیبت سے اپنے آپ کو دوچار کر لے جسے جھیلنے کی اسے طاقت نہ ہو، تو یہ بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ذلیل کرنا ہے۔ تو بالکل اسی کے تحت میں سمجھنا کہ بھئی ہر امام مسجد میں کمیٹیوں کے بارے میں، صدور کے بارے میں، ذمہ داروں کے بارے میں بول نہیں سکتا ہے۔ بول دے گا امامت سے نکال دیں گے، بول دے گا مخالفت پہ اتر آئیں گے، بول دے گا ذلیل کر دیں گے۔ بہت سے لوگ تو وہ ہیں بیان آنے سے پہلے خود اپنے ہی پاس ایک مولانا ہیں، انہیں ایک مسجد میں خطابت کرتے ہیں تو ان کے ایک صدر صاحب فون کر کے بولنے لگے کہ آپ آتے ہوئے میرے پاس سے مضمون لے کے جا کے پھر جمعہ میں بیان کرنا، تمہارے ابا حضور نے لکھا ہے مضمون تمہارے پاس سے لے جا کے بولنے واسطے، جمعہ میں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے آپ بولو گے ہمیں۔
ارے نہیں سمجھے؟ تو ایسے ظالموں کے سامنے اگر جو ان کی غلطیاں ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، جو منکرات ہو رہے ہیں، بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے یا تو خطابت سے نکال دیے یا تو مسجد سے نکال دیے۔ اب تو وہ چھوڑو، اگر دیندار جماعت کہلانے والی بھی اگر ان کی مسجدوں میں پورا دین بیان کیا جائے، ووٹنگ پر بول دیں اور تجارت پر بول دیں اور دیگر مسائل پر بول دیں، حالات حاضرہ پہ بول دیں، تو بھی وہ جا کر ذمہ داروں کو، کمیٹی کو اور بولیں گے کہ بھئی امام صاحب ادھر ادھر کی بہت سارے بول رہے ہیں، نماز روزے کے بارے میں بولو تو ایسا ذہن بنائیں گے کہ امام کو وہاں سے نکالنا پڑے، خطیب کو وہاں سے نکالنا پڑے۔ حکمران تو دور کی بات، جس کے ہاتھ میں فوج ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں قانون ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی چاپلوسی اور پلان کرتے ہیں ائمہ اکرام کو نکال لیں گے، خطباء اکرام کو نکال لیں گے۔ تو آدمی منکر پر نکیر کرتے ہوئے بھی اپنے مقام کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبد الرحمن العمری کو یہ کہتے ہوئے سنا، تمہاری ذات کے بارے میں غفلت یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں غفلت برتو۔ تم اپنے سے غافل کب ہوگے؟ جب اللہ سے غافل ہو جاؤ گے۔ وہ غفلت کیسے ہے؟ بہیں طور کہ تم اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں دیکھنے کے باوجود اسے نظر انداز کر دو۔ یہ ہوا منکر پر نکیر، یعنی اللہ کیوں ناراض کرنے والی چیزیں دیکھ رہے ہو پھر بھی نکیر نہیں کر رہے ہو، گویا کہ تم نے خود کو بھی بھلا دیا اور اللہ کو بھی بھلا دیا۔ اس بارے میں روک ٹوک نہ کرو محض اس مخلوق کے ڈر سے جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے۔ لوگوں کے ڈر سے تم منکر پر نکیر نہیں کر رہے ہو تو گویا کہ تم نے خود کو بھی بھلایا اور اللہ کو بھی بھلا دیا، خدا کو بھی بھلا دیا۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لابن ابی الدنیا، صفحہ نمبر 15۔ 10واں واقعہ ہے حضرت مشہور زاہد حضرت سلیمان خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بھائی کو تنہائی میں نصیحت کرتا ہے تو یہ مخلصانہ نصیحت ہے، جو کھلے عام نصیحت کرتا ہے اس سے صرف اس کی توہین ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نصیحت یعنی امر بالمعروف کرنے میں بھی، بھلائی کا حکم کرنے میں غلطی ایک کی ہے تو اس ایک کو الگ سے بولو۔ غلطی ایک کی نہیں ہے، پوری جماعت کی ہے، پورے مجمع کی ہے، پوری تنظیم اور تحریک کی ہے، تو اس صورت میں آپ ایک کس کو بولیں؟ ایک کو بلا کے کونے میں؟ ارے نہیں سمجھے؟ اب کسی ایک کو بھی کونے میں بلائیں گے تو کئی کو بلا رہے بھائی کونے میں میرے، میں نہیں بولا کچھ بھی ایسا، جو بول رہے ہیں ان کو جا کے بولو آپ۔ اب جب مجمع میں بولیں گے تو ارے کئی کو مجمع میں بول رہے صاحب الگ سے بولو ہمارے کو، ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ چاپلوسی ہے، ملمہ سازی ہے، غلطی تسلیم کرنے تیار نہیں ہے۔ اور غلطیاں ایسی ہیں کہ وہ مجمع عام میں آ چکی ہیں، جیسے مثال کے طور پر موضوع باتیں ہی ہیں، موضوع باتیں کہ اب وہ کونے میں بیٹھ کے بولی جا رہی ہیں، بھرے مجمع میں بولی جا رہی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات میں بولی جا رہی ہیں من گھڑت باتیں۔ تو اب جو برائی اور منکر ہے وہ منکر کسی خاص درجے کا نہیں رہا نا، وہ عام درجے کا ہو گیا، نکیر بھی عام درجے کی جائے گی۔ پھر ایسا مقام مرتبہ اپنے لیے مانگنا کہ بھئی ہم بڑے عزت والے ہیں، شریف ہیں اور ہم خاص لوگ ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، ہم کو عام مجمع میں نہ بولا جائے، پوری شرافت دکھ جاتی ہے پر مجمع میں من گھڑت باتیں بولتے ہوئے۔ علم نہیں ہے تو اسی درجے میں رہنا چاہیے آدمی کو۔ یہ بھی تو خود کو ذلیل کر لینا ہے کہ آدمی کو علم نہیں پھر بھی بولنے چلا ہے، یہ بھی تو خود کو ذلیل کر لینا ہے۔ جب حق صحیح علم واضح ہوگا تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو پھر تھوڑا سوچ کے بولو، تھوڑا پڑھ کے بولو تاکہ شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔ حضرت عمر بن صفوان مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں لوگوں کو تو بھلائی کی طرف بلاؤں اور خود اس پر عمل نہ کروں۔ واقعتاً بہت خطرناک بات ہے کہ ہم بھلائی کا حکم کریں خود عمل نہ کریں۔ پھر حضرت نے آیت پڑھی، اتأمرون الناس بالمعروف وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو مجھ سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف کرنے میں خود کا عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے امر بالمعروف کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی بھلائی کی طرف بلاتے ہیں جو آپ کی بات پر عمل نہیں کرتے؟ فرمایا واللہ، اللہ کے دربار میں اپنی طرف سے معذرت پیش کر سکوں، تاکہ میں اللہ کے دربار میں اپنی طرف سے معذرت پیش، جو لوگ عمل نہیں کرتے ان کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ میرے بس میں تھا بلانا، میں بلا چکا ہوں، میں وہاں پر پکڑا نہ جاؤں گا، پوچھا نہ جاؤں گا، اس واسطے میں کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد طاؤس بن کیسان یمنی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک شخص سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگا کہ کیا میں اس بادشاہ کے پاس نہ جاؤں تاکہ میں اسے بھلائی کی طرف بلاؤں اور برائی سے روکوں، حکمران کو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، فتنہ ہو جائے گا،
بادشاہ کو اچھائی کا حکم دینا، برائی کا سے روکنا، یہ فتنے کا سبب ہے۔ یہاں پر بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ذمہ دار ہو، کوئی کمیٹی کا صدر ہو، کوئی مالدار ہو، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو بادشاہ سے کم نہیں سمجھتے ہیں، تو ان سے بھی الجھ جانا، ان کے منہ لگنا بھی فتنے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر بادشاہ مجھے خدا کی نافرمانی کرنے کا حکم دے تو بھی میں خاموش رہوں؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا تو تم اس بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو تو پھر ایسے موقع پر مرد بنو، ایسے موقع پر مرد بنو، مطلب فتنہ اور آزمائش کا خوف مت رکھو۔ پھر یعنی اگر وہ برائی کا حکم کرے اور تم اس کے خلاف چلنا چاہتے ہو، میں برائی نہیں کروں گا، تو پھر اب ڈٹے رہو، اب آزمائش آئے گی، اب پیچھے مت ہٹو۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی اگر تم حق بات کوئی غلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو تم، اب اس موقع پر تم روک دیے، تنبیہ کر دیے، جو منکر ہو رہا ہے اس پر نہیں کر دیے، تو اب تم پر آزمائش آئے گی۔ اب ایسے موقع پہ ڈٹے رہو کہ بھئی اب میں ان کی اچھائی کے لیے روکا، پھر وہ میرے خلاف ہو جا رہے، اب میرے ویڈیو پہ کمنٹس ایسے ویسے کر رہے، ان سب کا لحاظ مت کرو، اب شروع ہو چکا ہے تو اب چلتے رہو۔ اب ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ جب تک وہ خود اپنے نفس کو درست نہ کر لے اور مکمل طور پر دین پر عمل پیرا نہ ہو جائے، تب تک وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کو نصیحت نہیں کرے گا تو لوگ خیر کا کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر بھی درجہ بتایا گیا کہ بھئی میں خود پہلے انسان بنوں گا، اس کے بعد دوسروں کو انسان بناؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ تمہارے انسان بننے تک موت آ جاتی، انسان بننے کی خود بھی کوشش کرتے رہو، دوسروں پر بھی محنت کرتے رہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، روئے زمین پر خدا کے واسطے نصیحت اور کوشش کرنے والے بہت کم لوگ رہ جائیں گے۔ یعنی کوئی آدمی مکمل معصوم نہیں ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کوتاہی پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اسی حالت میں نصیحت اور دین کا کام سر انجام دیتے رہنا چاہیے۔ مکمل سدھرنے کے بعد دوسروں کو سدھاروں گا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ امر بالمعروف بھی اپنی جگہ پر ہے، نہی عن المنکر بھی اپنی جگہ پر ہے، امر بالمعروف کے بھی درجے ہیں، نہی عن المنکر کے بھی درجے ہیں۔ اللہ عمل اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔